بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید تیرا تخت و تاج تو گھڑی کا تھا، ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی۔ یزید نے نواسہ رسول کو قتل کروا دیا۔ وہ بدبخت یہ سوچتا تھا کہ تمام لوگ اس کے آگے جھکیں گے، اس کی بیعت کریں گے، لیکن اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں قید ہو کر کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزریں تو ان کے منہ سے درد بھرے خطبے سن کر لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے اور یزید کے لوگ خلاف ہونا شروع ہو گئے اور دین اسلام کو لوگ حق اور سچ کا دین ماننے لگے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور سچا نبی ماننے لگے اور اس خاندان کو اللہ کا نزدیک اور محبوب ترین خاندان ماننے لگے۔ اور یزید جس نے ان کے ساتھ ظلم کیا اس کو اپنا بادشاہ ماننا اور کہنا بہت بڑا گناہ سمجھنے لگے، اور یوں مدینہ کے لوگوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید نے مدینہ پر حملہ کر دیا، اس نے معصوم لوگوں پر بے شمار ظلم ڈھائے، یہاں تک کہ یزید کی فوج نے 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑوں کو باندھ کر اصحاب رسول کے ناموس کے ساتھ بے حرمتی کرتے رہے۔ یزید کے ظلم کے خلاف مکہ میں بھی بغاوت بلند ہونے لگی تھی۔ یزید نے اپنی فوج کے ساتھ وہاں بھی حملہ کر دیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ جو بھی یزید کے خلاف ہوتا یزید اس کا سر قلم کروا دیتا۔ یہ وہ ظلم کی حد تھی جو قیامت تک اس یزید پر لعنت برستی رہے گی، لیکن اللہ کی عدالت میں انصاف ملتا ضرور ہے۔ یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہو گیا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کی تکلیفوں سے تڑپتا، جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی۔ اس سے بری حالت یزید کی تھی۔ وہاں کے حکیم پریشان ہونے لگے تھے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ اس کا پیٹ اندر ہی اندر ختم ہو رہا تھا، اندر سے جل رہا تھا۔ حسین اور ان کے قافلے کا پانی بند کرنے والا خود پانی کو ترس رہا تھا۔ یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ خود پانی کو ترستا تھا، لیکن جب پانی پیتا تھا تو وہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا اور وہ تکلیف سے تڑپتا تھا۔ اس کے جسم سے انتہائی گندی بدبو آتی تھی۔ یزید نے اپنی اس حالت کو دیکھتے ہوئے اپنے بیٹے معاویہ کو بلایا اور کہا کہ یہ بیماری میری جان لے گی، اے بیٹے میرے بعد اس تخت کو سنبھالنا۔ یزید کے بیٹے نے نظروں کو اٹھا کر کہا، تخت پر حسین ابن علی کا خون لگا ہے، نواسہ رسول کے خون سے آلودہ ہے یہ تخت، اور میں اس تخت پر لعنت بھیجتا ہوں۔ یزید یہ سن کر تڑپ گیا تھا اور یزید کے محل کے لوگ یہ سب حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ لوگ یزید کو بدترین سے بدترین نشہ دیتے کہ وہ نشے میں اپنے اس درد کو بھول جائے تاکہ اس کو پیاس محسوس نہ ہو، پر یہ عذاب تھا کہ اس کی تکلیف کم نہ ہوتی۔ ایسے ہی نشے میں ایک دن وہ اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا کہ میرا وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا شاید جنگل کی طرف نکلا ہوگا۔ یزید نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر جیسے ہی باہر نکلا، گھوڑے نے اس لعنتی یزید کو، قاتل حسین کو، اپنی پیٹھ سے گرا دیا۔ یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا۔ وہ گھوڑا دوڑتا رہا اور یزید کو اپنے ساتھ گھسیٹتا رہا۔ گھسیٹتے گرتے یزید کا سر ایک پتھر سے لگا، لیکن وہ گھوڑا نہ رکا اور یہاں تک یزید کا پورا جسم عبرت کا نشان بن گیا۔ یزید کی فوج نے جب یزید کی لاش کو دیکھا تو وہ دیکھنے کے قابل بھی نہ تھی۔ یزید کو جہاں دفن کیا گیا تاریخ میں ہے، یزید کی قبر وہاں ہے جہاں لوگ کوڑا پھینکتے ہیں۔ غلیظ کے ڈھیر کے نیچے یزید کی قبر ہے۔ نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی۔ جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اپنی رائے سے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔